بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ. خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ، اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ ہوا نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. اور یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے ہی کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. نہایت ہی لائق سچ اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو دوستو، میری جان سے عزیز کم سن کم عمر بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے محفل کی رونق کو بنایا، آپ محفل کی رونق بنے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اور جن جن بچوں نے نعتیں پڑھی، ہم نے بھی کوشش کی، اللہ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، معراج کیوں کرائی؟ تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھیے، توجہ کیجیے. یہ جو بچے شور کر رہے ہیں برائے مہربانی شور نہ کریں. یہ تو تھا صرف ترجمہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرایا گیا؟ معراج کیوں کرایا گیا؟ اس کی کئی حکمتیں علماء احادیث
اور علماء تفاسیر نے بیان کی ہیں۔ ایک دو حکمتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ کوشش میری ہے کہ وقت پر بات ختم کروں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں۔ تھک گئے ہیں نا؟ بھئی 8-10 نوجوان نہیں تھکے، باقی ادھر والے تو تھکے ہوئے ہیں۔ اسی جذبے کو سلامت رکھیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کو نبوت کے ثبوت کے لیے یا نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ ہر نبی کے پاس معجزہ تھا۔ اچھا، معجزہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جو خرق عادت ہے۔ خرق عادت مطلب وہ عام حالات میں ایسا ممکن نہ ہو، ایسا کام۔ اور اگر ایسا کام جو عام حالات میں ممکن نہ ہو اور عقل بھی اس کو نہ تسلیم کرتی ہو، اگر وہ کام نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر وہی کام کوئی ولی کرے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی جادوگر کرے، کوئی کافر کرے، کوئی بدبخت کرے تو اسے جادو کہیں گے، سحر کہیں گے، نہ وہ کرامت ہے اور معاذ اللہ نہ وہ معجزہ ہے۔ یہ بات میں بتاتا چلوں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے یار معجزہ کر دیا۔ یاد رکھیں معجزہ صرف انبیاء کی شان ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ ہاں، یہ کمالات اولیاء دکھاتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن وہ معجزہ نہیں کہلاتا۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ اور یہ کرامات قرآن میں بھی موجود ہے، یہ کرامات اولیاء کی تاریخوں میں بھی موجود ہے۔ جس طرح معجزات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اولیاء کی کرامات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بحثیت کرامت، اگر صرف کرامت کا انکار کیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کا انکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس طرح مثالیں قرآن میں کئی کرامتیں ہیں، کئی کرامات ہیں۔ جیسا کہ میں چلو مثال بھی دے دوں آپ کو تاکہ واضح ہو جائے مسئلہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی مشہور کرامت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ یہ اپنی محفل پہ بیٹھے ہیں اور ملکہ بلقیس بعد میں جو آپ کی زوجہ ہوئی، آپ نے یہ سلطنت کی ملکہ تھی، آپ نے اسے بلوانا چاہا اور یہ آ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا تخت مطلوب تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، کون لائے گا؟ قرآن کے اندر ہے قال عفریت من الجن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جن بیٹھا تھا جس کا نام تھا عفریت۔ اس نے کہا انا آتی کبھی، انا آتی کبھی، حضور میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ ان تقوم من مقامک، حضور آپ کی یہ مجلس برخاست ہوگی، مجلس محفل ختم ہوگی، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ جیسے میں لنگر والے کو کال کرتا ہوں، بھائی لنگر پہنچانا ہے، امام صاحب کب آئے؟ یار محفل ختم ہونے سے پہلے لنگر آ جانا چاہیے تاکہ میرے نمازیوں کو پریشانی نہ ہو۔ اور بریانی کی اگر خوشبو آتی رہے تو محفل کا زور دور دوبالا ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ کہا بھی حضور میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔
کا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی۔ اب جن ایک طاقتور ہے، وہ سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر سفر کرتا ہے، لیکن جن بھی بس کر بیٹھا۔ اب وہاں حضرت سلمان کی محفل میں ایک ملنگ بھی بیٹھے تھے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی ولی نے کہا، عالم نے کہا، انا آتی، میں لے آؤں گا۔ اچھا آپ لے آئیں گے؟ نام ان کا تھا آصف بن برخیہ۔ آپ لائیں گے؟ کہا جی حضور میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کہا حضور بس فلک جھپکے گی میں تخت لے کے آ جاؤں گا۔ فلک جھپکنے میں تو منٹ گزرتا ہے، چند سیکنڈ گزرتے ہیں، فلک جھپک جاتی ہے۔ کہ حضور آپ کی پلک جھپکے گی، تخت آپ کے پاس ہوگا۔ بس حضرت سلمان کی پلک جھپکی نہیں، تخت آیا ہوا تھا۔ کیا آیا ہوا تھا؟ کیا آیا ہوا تھا؟ تخت آیا ہوا۔ اور یہ لانے والے کون ہیں؟ حضرت آصف بن برخیہ۔ کون ہے؟ حضرت آصف بن برخیہ۔ یہ ولی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت سلیمان کے زمانے کے ولی ہیں، اور یہ امتی ہیں حضرت سلیمان کے۔ اس مثال سے میں آپ کے عقیدے کو بھی منور کرتا چلوں۔ کیا بات اللہ نے میرے ذہن میں لائی، خدا کی قسم اس سے پہلے میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہ بات بیان کروں گا، لیکن یہ منبر کا صدقہ ہے، سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اللہ پیچھے سے علم عطا کرتا رہتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے۔ حضور میں لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکی نہیں، تخت آیا ہوا تھا۔ یارو معراج کی رات ہے، لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی بستر گرم ہو، ابھی جو ہے وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی ہو، وضو کا پانی چل رہا ہو، ہزاروں سالوں کا سفر سرکار گئے اور آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے کتنا وقت لگا؟ علماء کہتے ہیں بس کتنا وقت لگا، آنکھ کھلی اور بند ہوئی، سرکار گئے اور آ گئے۔ اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی 18,000 سال کا سفر، 18,000 سال کا سفر، پلک جھپکنے میں سرکار گئے اور آ گئے، کیسے ممکن ہے؟ میں اس مسجد کی وساطت سے یہ کہتا ہوں، وہ عقل کے اندھے قرآن پڑھو۔ حضرت سلیمان کا امتی آصف بن برخیہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل پڑا تخت بلقیس، جسے سینکڑوں لوگ اٹھاتے تھے، گئے اور لے کے آ گئے۔ یہ نبی کے امتی، وہ بھی حضرت سلیمان کے، اور معراج جنہوں نے کی ہے وہ تو حضرت سلیمان کے بھی امام ہیں، وہ تو حضرت سلیمان کے بھی امام ہیں۔ ارے جن کے پیچھے حضرت سلیمان کی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، جب حضرت سلیمان کے امتی آصف بن برخیہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں، تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرے اور آپ کے نبی اور امام الانبیاء پلک جھپکنے میں گئے بھی، آئے بھی، رب کا دیدار بھی کیا، رب سے باتیں بھی کی۔ ولی دکھائے تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ولی دکھائے کرامت ہے، اور اگر یہ کام نبی فرمائے تو وہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے۔ یہی سے بات شروع کی تھی نا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے۔
اچھا یاد رکھیں، رب کا قانون ہے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزات دیے۔ میں حضرت موسیٰ سے بات لے کے چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، عصا کا معجزہ۔ کس کا؟ عصا۔ آپ اپنے عصا سے کچھ بھی بنا سکتے تھے، یعنی یہ عصا کچھ بھی بن سکتا تھا، یہ اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے۔ اس دور کے اندر جادو عروج پہ تھا، جادو عروج پہ تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکاری تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ جس طرح یہ دوسرے جادوگر ہیں، معاذ اللہ حضرت موسیٰ بھی جادوگر ہے۔ اس نے جادوگروں اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ رکھا، بڑے بڑے جادوگر ہیں، بڑے بڑے، بہت بڑا گراؤنڈ تھا کہ جہاں یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ماننے والے وہاں عید کرا کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، یہ سب جمع ہوئے۔ فرعون نے اعلان کیا جی آج جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا۔ اب بڑے بڑے جادوگر بڑی بڑی رسیاں لے کے آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھہرے۔ ان جادوگروں نے ادب کیا، کہا حضور پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے؟ پہلے آپ کمان دکھائیں گے یا ہم کوئی جادو دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی تم جو کرتے ہو کر لو، لالو تیرے کیا کرتے ہو کرو دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، جادو کے ذریعے اب وہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے سانپ بن گئے۔ اچھا جادو جو ہے نا، جادو وہ چیز کو تبدیل نہیں کرتا۔ مثال معاذ اللہ جادو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اس پہ جادو کرتا ہے تو یہ 100 کا نوٹ نہیں بنے گا، یہ ہوگا 10 کا نوٹ۔ جادو آپ پر کیا جاتا ہے، آپ کے دماغ کو تبدیل کیا جاتا ہے، آپ کے دماغ کو گرفت کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو جنات کو کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں انسان میں گھس کے ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ کام کر رہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اچھا وہ جن اڑا کے لے کے جا رہے نہیں، یہ خود ہی اڑ رہا ہے۔ جنات انسان کے ایک بال کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس سر کے بال، ان کا ایک بال سے تجزیہ ہوتا ہے اور اس بال کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، یعنی جن جو ہے وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، باقی انسان اڑ رہا ہے وہ اپنی طاقت سے، کیونکہ اب اس کے جو دماغ کی حد تھی وہ مزید بڑھ گئے۔ تو جادو جو ہے وہ دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، اب لوگوں نے دیکھا جی بڑے بڑے سانپ بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، عصا یعنی لاٹھی، ڈنڈی۔ حضرت موسیٰ نے وہ پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے ان سب سانپوں کو نگل لیا۔ اب وہ جتنے جادوگر تھے آئے تو جادو دکھانے تھے، مگر انہوں نے ادب کیا تھا کہ جی آپ ڈالیں گے یا ہم؟ اس ادب کے صدقے سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت موسیٰ کا دور ہے جادو کا، اللہ نے اس حساب سے معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ اگر دیکھیں، آپ کے دور کے لوگ بڑے طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے آپ کو ایک معجزہ دیا۔ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب اس پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے۔ پہاڑی سے حاملہ اونٹنی وہ بھی حاملہ نکلے کہاں سے؟ وہ گھروں کو تراش کر پہاڑوں کو تراش کر گھر کو بنا سکتے تھے،
وہ پہاڑوں کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر حسین و جمیل کو بنا سکتے تھے، مگر یہ کمال رب نے حضرت صالح کو دیا۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے پہاڑی سے ایک حاملہ خوبصورت اونٹنی باہر فرما دی۔ یہ حضرت صالح کا زمانہ۔ پھر زمانہ آیا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس وقت عرب کے اندر شاعری عروج پہ تھی۔ عرب کے اندر شعر پڑھنا، شاعری، بڑے بڑے شعراء آج بھی ان کی کتب لکھی ہوئی کتابیں ہماری درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ سرکار کے زمانے میں بھی تھے اور اس سے سرکار سے پہلے بھی تھے ایسے بڑے بڑے شعراء، لیکن جب سرکار تشریف لائے، سرکار نے جب کلام فرمایا، میں نے ابھی اشعار بھی پڑھے تھے، میرے امام فرماتے ہیں کتنے بھی بڑے شاعر تھے، پورے عالم میں ان کا نام تھا گفتگو میں، شاعری میں، لیکن جب سرکار تشریف لائے، سرکار نے جب بات فرمائی، سرکار نے جب کلام فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے یہ بڑے بڑے شعراء ٹھنڈے پڑ گئے، ایسا لگتا تھا کہ ان کی منہ میں زبان نہیں ہے، نہیں یا رسول اللہ بلکہ جسموں میں جان ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شعراء تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا، قرآن کا، سبحان اللہ۔ یہ بات بڑی سادی ہے، لیکن اگر آپ اس بات کو ذرا سمجھیں، اس بات کی گہرائی سمجھیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن عطا فرمایا، اور قرآن ایسی کتاب ہے، اس وقت کے شعراء نے کوشش کی کہ قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہو جائے۔ وہ کہتے تھے سرکار کو یہ بھی رب کا کلام نہیں ہے، یہ تو آپ کا کلام ہے، آپ کی گفتگو ہے، یہ تو آپ کی باتیں ہیں۔ پھر سرکار نے کہا کہ میں بھی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو، میں بھی عرب کا، تم بھی عرب کے، میں بھی اشعار کو جانتا ہوں، تم بھی اشعار کو جانتے ہو، میں بھی سجا اور مصطفیٰ کو جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، میں بھی کلام گفتگو کرنے کے قوانین جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو۔ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن معاذ اللہ میری گفتگو ہے یا میرا لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم ایسی کتاب لے رہے ہو۔ اچھا کتاب نہیں، کوئی ایک سورت لے آؤ، اچھا ایک سورت بھی نہیں، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک۔ اور میرے بھائی، میرے نبی کا چیلنج آج 1500 سال گزر گئے، سرکار کا چیلنج برقرار ہے، ہزاروں کافروں بدبختوں نے کوششیں کی ہیں، مر گئے ہیں، مگر قرآن جیسا ایک لفظ بھی نہیں لا سکے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اچھا پھر سرکار چونکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی ہیں، رب جانتا تھا کہ میرے نبی کی امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو چاند تک پہنچیں گے، چاند تک تو پہنچ جائیں گے، مگر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو لامکان تک پہنچے، وہاں پہنچنے والے صرف میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ معجزات کا سلسلہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو ان کے دوروں کے حساب سے دیا۔ اچھا اب معراج کیوں کرائی گئی؟ پہلی تو یہ کہ سرکار کا معجزہ ثابت ہو کہ آج کا کوئی انسان یہ اٹھ کر نہ کہتے کہ معاذ اللہ، ایسے تو ہزاروں آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں، میں نے آج کی جملے میں ذکر کیا، جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے یہ احتیاط فرمائی کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جی میں تو چاند تک پہنچا، کیا نبی بھی چاند تک پہنچے؟
اللہ نے اس کا پہلے اہتمام فرما دیا، اوے بدبخت، تم تو چاند تک پہنچے، میرا نبی تو عرش سے بھی آگے پہنچا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ دوسری وجہ، دوسری حکمت، کئی مصنفین نے اس بات کو لکھا ہے، آسمان اور زمین کا مقابلہ ہوا۔ آسمان اور زمین کا، زمین نے کہا اوے آسمان کا جی، کہا میں تجھ پر فضیلت رکھتی ہوں، میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میری شان نرالی ہے۔ آسمان نے کہا کیوں جی؟ زمین نے کہا اس لیے کہ مجھ پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مجھ پر سمندر ہے، مجھ پر نیاز پتھر ہے۔ ستارے، آسمان نے کہا واہ، میں تجھ سے افضل ہوں۔ زمین نے کہا وہ کیسے؟ آسمان نے کہا اگر تیرے اندر پہاڑ ہے تو مجھ میں چمکنے والا چاند ہے، روشنی برسانے والا سورج ہے، رات کو روشنی دینے والے تارے ہیں۔ زمین نے کہا نہیں، میں تجھ پر فضیلت رکھتی ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ زمین نے کہا کہ مجھ پر خانہ کعبہ ہے، سارے مسلمان، اور جب سے یہ بنا ہے سارے مسلمان سب کلمہ پڑھنے والے اس کا طواف کرتے ہیں، مجھ پر خانہ کعبہ ہے، لہذا میں تجھ سے افضل ہوں۔ آسمان نے کہا اچھا، اگر تجھ پہ خانہ کعبہ ہے تو میرے پاس بھی بیت المعمور ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ، اسی کی اگر سیدھ میں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ انسانوں کا کعبہ ہے، یہ انسانوں کا قبلہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ آسمان نے کہا مانا تجھ پر کعبہ ہے لیکن اس کا طواف انسان کرتے ہیں، مگر میرے اوپر بیت المعمور ہے، اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ پھر آسمان نے کہا اس کی بھی بڑی فضیلت، میرے پاس بیت المعمور ہے، میرے پاس جنت ہے، میرے پاس دیگر سدرۃ المنتہا ہے، میرے پاس معزز مقدس مقامات ہیں، میں تجھ پر فضیلت رکھتا ہوں۔ زمین نے پھر آخری بات کی تو حد ہی کر دی، آخری بات کی تو حد ہی کر دی۔ زمین نے کہا میں ایسا کہوں گا لیکن میرا ایمان ہے، آپ جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ۔ زمین نے کہا مانا، مانا تجھ پہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، جنت بھی ہے، بیت المعمور بھی ہے، جنت کی نہریں بھی ہیں، سدرۃ المنتہا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں اور مقدس مقامات بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے افضل ہوں۔ آسمان نے کہا وہ کیسے؟ زمین نے کہا مجھ پر محمد عربی کے قدم لگے ہیں، مجھے محمد مصطفیٰ نے چھوا ہے، اور صرف چھوا نہیں، مدینہ بھی مجھ میں ہے، ہاں سرکار مجھ میں آرام فرما ہے۔ راوی کہتے ہیں آسمان نے سنا اور خاموش ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آسمان کیا ہوا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ زمین کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی مولا زمین کے پاس یہ وہ نعمت ہے جو مجھے کبھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آسمان پریشان نہ ہو، میں خدا ہوں، میں ہر کسی کو عطا کرتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ اگر یہ اعزاز زمین کے پاس ہے کہ اس کے بدن پر
اور میرے محبوب کے قدم تجھ پہ بھی لگیں گے اور پھر تیری قسمت بھی اعلیٰ ہو جائے گی، تیری فضیلت بھی بالا ہو جائے گی، پھر تو بھی اپنی قسمت پہ ناز کرے گا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرا۔ کہیں سبحان اللہ۔ ایک دو باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرا۔ سبحان الذی اسری۔ اچھا یاد رکھیں، کسی کو جب دعوت دی جاتی ہے نا، دعوت کی کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، دعوت کے کچھ توجہ ہے سب کی ہے ماشاءاللہ۔ کسی کو جب دعوت دی جاتی ہے، دعوت کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا مہمان ہوتا ہے جسے فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے حضرت صاحب کل کھانے کی دعوت ہے، آپ نے تشریف لانا ہے، کل محفل ہے، کل شادی ہے، آپ نے تشریف لانا ہے۔ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے۔ ایک دعوت یہ ہے، ایک پروٹوکول یہ ہے۔ اچھا اگر مہمان کچھ معزز ہو، عزت دار ہو، بڑا ہو، تو پھر پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے دعوت دی اور آپ نے کہا جی آپ تکلف مت کیجئے گا، میں آپ کے لیے سواری بھی بھیج دوں گا، میں آپ کے لیے یہ ایک پروٹوکول ہے۔ اچھا ایک جو سب سے بڑا پروٹوکول ہے، ان دو سے بڑا وہ یہ ہے، آپ نے فون کیا، آپ نے کہا حضور آپ کو دعوت ہے لیکن آپ تکلف مت کیجئے گا، میں جو ہے آپ کے لیے سواری بھی بھیجوں گا اور اپنا سب سے معزز جو میرا نمائندہ ہے میں وہ بھی بھیجوں گا، میں وہ بھی، دعوت بھی آئی، سواری بھی آئی اور ساتھ میں لے جانے والا بھی آیا۔ یہ پروٹوکول کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ پروٹوکول کا اب سنیے، اللہ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ٹھیک رب جلیل جنت میں جا، براق لے جا، جنت میں جا براق لے جا۔ یا باری تعالیٰ کیوں لے جاؤں؟ کہا میرے محبوب کو لے آ۔ جبریل امین جنت میں گئے، جنت میں کئی ہزار براق، کئی ہزار، سب خوش ہیں، سب ایک ہے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے، ایک ہے جو کونے میں بیٹھ کے، جبریل امین نے دیکھا پاس ہے، اس کا بھائی آج خوشی کی رات ہے، سرکار تشریف لانے والے، ہر کوئی خوش ہے، ہر براق خوش ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی مجھے پتہ ہے سرکار کو لے آنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے اور ہم میں سے کسی ایک نے سواری بننا ہے سرکار کی۔ یہ سارے حسین و جمیل ہیں، یہ سارے براق حسین و جمیل ہیں، فرمایا طاقتور ہیں، سارے خوبصورت ہیں، سب حسین ہیں، سب جمیل ہیں، یہ خوش اس لیے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سرکار کی بارگاہ میں جائے گا، میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، میں تو طاقتور بھی نہیں ہوں، میں تو فربا بھی نہیں ہوں، میں تو کمزور ہوں، وہ سرکار کہاں میں کہاں، بھلا میں سواری بنوں گا سرکار کی؟ خواہش تو میری بھی تھی کہ میں سرکار کی سواری بنوں لیکن بن نہیں سکتا، اس غم سے رو رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے ماجرا بیان فرمایا، اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل جو میرے نبی کے غم میں رو رہا ہے، جو میرے نبی کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، اوروں کو چھوڑ اسی کو لے جا، یہ میرے نبی کے عشق میں آنسو بہا رہا ہے،
اب جبریل امین نے سواری لی، 70,000 فرشتے ساتھ لیے۔ دعوت کا پروٹوکول یاد ہے؟ جو ابھی میں نے پروٹوکول بتایا یاد ہے نا؟ سب سے اعلیٰ پروٹوکول کیا ہے؟ دعوت ہو، سواری ہو، ساتھ لے جانے والا بھی ہو۔ یہاں دعوت دی گئی، سرکار دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ سرکار حضرت ام ہانی کے گھر پہ، دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار حتیم کعبہ میں آرام فرماتے۔ جبریل امین آئے، ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے۔ سرکار نے فرمایا کہاں؟ یا رسول اللہ، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کے دیدار کا، اللہ آپ کے دیدار کا، چشمی آئی کہیں اللہ آپ کے دیدار کا۔ حضرت موسیٰ گھر سے نکلے، گھر سے سفر کیا، کرتے 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 وہ کوہ طور کی چوٹی پہ پہنچے، رب سے کلام کیا، کلام میں چس آئی، مزہ آیا، دل میں خیال کیا جس ذات کے کلام کا اتنا مزہ ہے اس کے دیدار کا کتنا مزہ ہوگا۔ ہاتھ باندھ لیے، رب عالمین مولا اپنا آپ دکھا، رب عالمین مولا اپنا دیدار کرا۔ جواب آیا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، تاب بھی نہیں لا سکو گے، نہیں مولا دیدار کرا۔ اچھا موسیٰ اتنی خواہش ہے فلاں پہاڑی پہ میں اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، تاب لا سکے دیدار بھی کرا دوں گا۔ رب نے تجلی فرمائی، حضرت موسیٰ نے دیکھا، تاب نہ لا سکے، گرے بھی ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، کہا خدا کی قسم اے مولا تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہر ایک سے پاک ہے، تیری شان ہے، میرے بس میں نہیں کہ میں تیری ذات کا دیدار کر سکوں۔ حضرت موسیٰ گھر سے چلے، سفر کیا، کوہ طور پہ پہنچے، محنت کی، عرض کی، رب عالمین جواب ملا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ سرکار سو رہے ہیں، سرکار سو رہے ہیں، چلے نہیں، محنت نہیں کی، پہاڑی سے نہیں چلے، کہا نہیں کہ مولا دیدار کرا، سو رہے ہیں۔ جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب سلام کہہ رہا ہے، اے جبریل کرنا چاہے؟ رب فرماتا ہے دنیا میرے دیدار کی طلبگار ہے، اے میرا محبوب میں تیرے دیدار کا طلبگار ہوں۔ ساری کائنات میرے دیدار کی طلبگار ہے، مگر ہے محبوب میں تیرے دیدار کا طلبگار ہوں۔ ارے او بھائی اب سنیے، دعوت کا پروٹوکول سب سے بڑا یہ ہے کہ دعوت دی جائے، سواری دی جائے، لانے والا بھیجا جائے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ اے میرے محبوب میں نے آپ کو دعوت دی، سواری براق بھی بھیجی، لانے کے لیے جبریل بھی بھیجے، 70,000 فرشتے بھی بھیجے، مگر یا رسول اللہ یہ پروٹوکول تو کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، یہ پروٹوکول تو کسی اور کو بھی مل سکتا ہے، مگر آپ کی شان برائے بڑا ہے، آپ میرے محبوب ہیں، میں دعوت بھی دیتا ہوں، میں سواری بھی بھیجتا ہوں، میں فرشتے بھی بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ کو لینے کے لیے خود آ رہا ہوں۔ اکثرا سیر کرائی،
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا اپنے بندے کو۔ اس سے بڑا پروٹوکول کسی کا نہیں ہے۔ بس بات ختم کریں، ٹائم بہت ہو چکا، باتیں بہت ہیں۔ اس کے مصطفیٰ کے ایسے ایسے موضوع ہیں، خدا کی قسم میں اکثر کہتا ہوں نا باتیں بہت ہیں، ایسے نہیں جیسے مار رہا ہوتا ہوں، بہت باتیں، میں 2 گھنٹے اس پر مزید گفتگو کر سکتا ہوں، خدا کا کرم ہے، لیکن وقت کی نزاکت۔ یا رسول اللہ، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سرکار اٹھے، آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ ویسے بھی پاک ہے سینہ میرے نبی کا، پھر آب زمزم سے دھویا گیا۔ سرکار براق سے تشریف فرما ہوئے، حضرت جبرائیل نے مہار پکڑی۔ اے یار حیران ہوتا ہوں میں، سرکار کے مقام پر جس براق کی مہار جبرائیل امین پکڑے، اس براق کے بیٹھنے والے سوار کی کیا شان ہوگی۔ یہ جبرائیل امین کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ فرشتوں کے استاد کا نام ہے۔ ہاں، فرشتوں کے استاد۔ براق کی مہار پکڑی، سرکار تشریف لے گئے۔ بہت سے عجائبات سرکار نے دنیا میں دیکھے، پھر مسجد اقصی میں گئے۔ اب مسجد اقصی میں اللہ نے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا تھا انبیاء کی جماعت سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ۔ اللہ نے وعدہ لیا عالم ارواح میں نبیوں سے، اے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا نبی بنا کر۔ اے آدم سفیر اللہ، آپ بھی دنیا میں جائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ اے شیخ، آپ بھی جائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ بھی جائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ بھی جائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اے عیسیٰ روح اللہ، آپ بھی جائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اپنا اپنا دور آپ مکمل کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد پھر میرا ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جتنی کتابیں، جتنے صحیفے تم لاؤ گے، وہ میرا رسول اس کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کے مددگار بھی بنو گے۔ سب نے کہا مولا پکا ہو گیا وعدہ، وہ نبی جب آئیں گے ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اب یہ وعدہ، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو نبیوں کا وعدہ تھا، اسے پورا کرنے کے لیے اللہ نے معراج کی رات اہتمام فرمایا۔ مسجد اقصی میں سارے نبی جمع ہیں۔ آؤ بھائی، میرے نبی کی وہ برات ہے کہ جس کے براتی انبیاء کی جماعت ہے۔ سارے انبیاء، اب صفیں بنی ہوئی ہیں، دروشی پڑھی اللہم صلی علی محمد، صفیں بنی ہوئی ہیں، سارے انبیاء ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے فقہ کا کہ جب سارے حافظوں، سارے عالموں، سارے قاریوں، سارے خوبصورت ہو، یہ سارے ہو، تو پھر نماز کون کرائے گا؟ اب یہ بابا انبیاء کی جماعت ہے، سارے عالم ہیں، سارے قاری ہیں، سارے خوبصورت ہیں، لیکن پھر اس مسئلے کا جواب یہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا قاری ہو، جو سب سے حسین و جمیل ہو، پھر امامت وہ کرائے گا۔ سارے نبی صفوں میں ہیں، سارے نبی صفوں میں ہیں، اذان ہوئی، سارے انبیاء مل
جبریل امین نے سرکار کے ہاتھ پکڑے، مصلی امامت پہ کھڑا کیا، یا رسول اللہ دنیا میں بھی امامت آپ کی ہے اور آخرت میں امامت بھی آپ کی ہے، آپ انسانوں میں امامت بھی آپ کی ہے اور انبیاء کی جماعت کی امامت بھی آپ کی ہے۔ سرکار نے امامت فرمائی۔ یہاں سے پھر یہ دنیا کا سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ختم ہو گیا۔ اس آیت کے اندر جو واقعہ معراج ختم، اب پھر مسجد اقصی سے سرکار بلندیوں پہ، پہلے آسمان پہ، اب یہاں سے شروع ہوا بن نجمی اذا ہوا کا سلسلہ۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات، چلتے رہے سدرۃ المنتہا، سدرۃ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ بس ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بس سرکار بس کا جبریل کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے کیوں؟ یا رسول اللہ ایک بالش بھی گیا یہ میرے پر چل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا جبریل اچھا تم نہیں جا سکتے، لو پھر ہم جا رہے ہیں، ہم سرکار نے جاتے جاتے کہا جبریل کوئی کام ہو بتاؤ حل کرا کے آؤں، کوئی بات کچھ کہنا ہو بتاؤ حل کرا کے آؤں۔ کیوں کہا؟ کیوں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں تھے، نارے نمرود میں تھے، جبریل امین آئے، آ کر عرض کی اے ابراہیم کوئی کام ہو حل کرا دوں، کوئی حکم ہو آگ کو ٹھنڈا کر دوں؟ تو سرکار نے فرمایا اے جبرائیل وہ خلیل ہیں جن کو تم نے کہا تھا کوئی کام ہو حل کرا دوں، میں حبیب ہوں، میں کہتا ہوں بتاؤ کوئی کام ہو۔ وہ خلیل تھے، میں حبیب ہوں۔ اب سدرۃ المنتہا سے نیچے جبرائیل، سدرۃ المنتہا سے آگے حضور۔ وہ جی آج بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ جی سرکار ہم جیسے، سرکار کا توجہ کرے، سرکار ہم جیسے، وہ تو بشر ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ اور بھائی ادھر توجہ، بشریت تو مسجد اقصی میں رہ گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ بشریت تو مسجد اقصی سے اوپر جو جا رہا تھا وہ نور تھا۔ وہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل، نور تھا حضرت جبرائیل، براق تھا وہ بھی نور، فرشتے تھے وہ بھی، بشریت کو مسجد اقصی تک۔ اور بھائی جو مسجد اقصی سے بعد جا رہا تھا وہ بشر تو تھا، مگر وہ رب کا نور بھی تھا۔ بشریت تو مسجد اقصی تک رہ گئی، اچھا پھر نور سدرۃ المنتہا تک رہ گیا، نور تو سدرۃ المنتہا تک رہ گیا، اچھا پھر نوروں کا جھرمٹ براق یہ تھوڑا سا آگے چلا، اس نے بھی کہا نور بس میں بھی اب آگے نہیں جا سکتا۔ پھر آگے رف اور سواری آئی، سرکار اس پہ سوار ہوئے، وہ بھی ایک حد تک گیا، اس نے کہا حضور بس میری بھی چھٹی ہو گئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ سرکار نیچے تشریف لائے سواری سے، سرکار کو ایک نور نے گھیرے میں لیا، اب سرکار آگے کی طرف سفر شروع کر دیا۔
قرآن میں رب فرماتے سمت دنا، سما، بس آخری بات معذرت کے ساتھ، سما سرکار سمت دنا میں پہنچے. یہ بہت بڑا مقام ہے، دنا کا مقام بہت بڑا، نہیں بیان کر سکتا میں اس میں. سرکار مقام دنا تک پہنچے. اب جب سرکار دنا تک پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ یا محمد انا ربک یصلی، اے محبوب رک جائیں، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. آپ کا رب کون سی صلاۃ پڑھ رہا ہے؟ سنیے، جب سرکار مکے میں تھے رب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا. جب سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے رب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا. جب انبیاء کی جماعت کرا رہے تھے رب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے رب صلاۃ نہیں پڑھ رہا تھا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور خدا تو ہر لمحہ اپنے نبی پہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. لیکن یہ کون سی خاص صلاۃ ہے؟ کہا کہ یا محمد ان ربک یصلی، رک جائیں، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. یہ کون سی صلاۃ ہے؟ علامہ علوسی نے بڑی پیاری بات لکھی. سرکار کو لانے کے لیے جبرائیل آئے، فرشتے آئے، براق آیا، انہوں نے لیا، استقبال کیا مسجد اقصی میں. انبیاء نے سرکار پہلے آسمان پہ گئے، نبیوں نے استقبال کیا، دوسرے پہ بھی نبیوں نے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل ساتھ ہے، پھر آگے براق ساتھ ہے، پھر رب ساتھ ہے. سرکار دنا تک پہنچے. رب نے کہا سرکار محبوبہ رکیے، آپ خود نہ آئیں. ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے. آپ کا رب آپ کا استقبال کرنے آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ثم دنا فتدلی، آپ دنا تک پہنچے، فتدلی، پھر رب آپ تک پہنچا. ثم دنا فتدلی، قریب ہو گئے. کتنے؟ فکان قاب قوسین، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب آ گئے کہ 2 کمانوں. کون سی کمان؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا. کمان کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بس اتنا فرق رہ گیا، یہ عبد ہے وہ معبود ہے. بس یہ عبد ہے اور یہ عبد ہے اور یہ عبد ہے اور یہ، بس اتنا فرق. رب نے پھر اس فاصلے کو بھی ختم کیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. کتنے؟ بس آخری بات، کتنے؟ نہ یہاں الا لگایا نہ حتی لگایا، نہ الا لگایا نہ حتی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن الا اور حتی کا میں معنی سمجھا دوں. اگر الا اور حتی لگا دیتا رب تو پھر قرب کی ایک حد مقرر ہو جاتی. اللہ نے نہ الا لگایا نہ حتی لگایا تاکہ یہ مطلقاً رہے، قرب کی کوئی حد نہ رہے. رب یہ بتانا چاہتا تھا اے عقل کے اندھے، میرے نبی کے مقام کو توڑنے والوں، میں خدا اپنے محبوب کے قرب کو نہیں توڑ رہا، تم میرے محبوب کے مقام کو توڑ رہے ہو. کہ کتنا مقام ہے، کتنا مقام ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ابھی یہ تقریباً 10:36 ہو رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، 36 منٹ پہ سرکار کا یہ مقام ہے، 37 پہ یہ ہے، 38 پہ یہ ہے، 39 پہ یہ ہے، 40 پہ یہ ہے، 41 پہ یہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
کائنات کا لمحہ لمحہ گزر رہا ہے، میرے نبی کا مقام بلند کر رہا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔